ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں نہیں لگتی۔ اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا، اماں جی شاہی کوئی نہیں۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں۔ وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری، حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی۔ اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کی۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا، تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے، 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا، صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا۔ یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کو بلند کر دے گا۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی ہے۔ وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ۔ اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے، پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے۔ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ۔ سورہ نساء دیکھیے
ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو عادی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، بڑے بھولے بالے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا میں مل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دیں، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شاک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی بے قصور عورت پر بہتان؟ ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی،
बीबी जन्नत में। हुजूर ने दरवाजा खोला तो जल्दी से नजर आई, तू पहले आ गई। सब ने लिखा है कि इस औरत की शान ये है कि सबसे पहले जन्नत में गई। मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने नीचे हाशिए में लिखा, मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि इसकी ज्यादा शान ये है कि जन्नत में इसकी सबसे पहली मुलाकात मदीने वाले महबूब से हो गई। ये देखो कितनी बड़ी शान। हुजूर फरमाने लगे तू कैसे पहले ही आ गई, कौन है तू? वो कहने लगी हुजूर मैं बेवा हूं, मेरे बच्चे यतीम थे, मैंने उनकी खातर ना बैठी रही, मैंने निकाह नहीं किया, मैंने उन यतीमों की परवरिश की, बेवा बन के जिंदगी गुजार दी, उन यतीमों के लिए बैठी रही। इसको जायज है, ये कर सकती थी, लेकिन इसने सोचा कि मैं इनकी निगहबानी यतीमों के लिए बैठी रही। आज शान ये है कि मदीने वाले के लिए जब दरवाजा खुला है तो इस बीबी को भी रब करीम ने फौरन ही जन्नत अता फरमा दी। ये सबसे पहले गई। मैंने देखी हैं ऐसी औरतें 23 साल में बेवा हुई पर उम्र बच्चों के नाम कर दी। उसे पता था कि कल को जब ये बड़े होंगे तो ये अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि अम्मा सोई है कि जाग रही है, इनका आना जाना अलग से हो जाएगा, इनके ताल्लुकात अपने हो जाएंगे। पर ये बैठी रही, ये बैठी रही। इसने बच्चों को वक्त दिया तो बच्चे तो क्या इसको सिला देते थे, रब ने ये सिला दिया है कि सबसे पहले इसे जन्नत में दाखिला अता फरमाया। अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद थे हजरत जाफर तैयार, मौला अली शेर खुदा के भाई थे, जंगे मौता में शहीद हो गए। वहां से कोई खबर लेके नहीं आया, लेकिन रब खबरें देता है ना अपने हबीब। अल्लाह गैब के खजानों की कुंजियां देता है अपने महबूब को। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उनके घर गए, उनकी ज़ौजा का नाम अस्मा बिनते उमैस था। हुजूर ने फरमाया अस्मा मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ, मोहम्मद बिन जाफर और अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला। बच्चे करीब आए, हुजूर को पता है इनके वालिद शहीद हो गए। नबी पाक ने अपनी नाक मुबारक उनके रुखसारों पे रखे, फिर हुजूर ने उनका माथा चूमा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया, फरमाया हजाम को बुलाओ ना जरा, इनके बाल तराशे कितने कितनी बड़े हो गए, हजामत होने वाली। हुजूर प्यार कर रहे थे, आंखों में आंसू थे, तो जनाबे अस्मा करीब आई, कहने लगे हुजूर मेरे शौहर की कोई खबर आ गई है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया रब ने मेरे भाई को शहादत का दर्जा अता किया है। फरमाया कोई आहो बका ना करना मेरे भाई पर, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा दिया है। हजरत जाफर तैयार के घर वालों के लिए हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि ये गम में हैं, इनके लिए खाने पका के लाओ। फिर नबी पाक उन बच्चों से प्यार करने लगे, फरमाने लगे ये जो है ना मोहम्मद बिन जाफर ये अपने दादा जनाब अबू तालब से मिलता जुलता है, और ये जो अब्दुल्ला बिन जाफर है ये तो सारा मेरे साथ मिलता जुलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते, बातें करते। हजरत अस्मा रोने लगी। ये अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में चमकते जुमले। अर्ज करने लगी हुजूर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कौन किफालत करेगा? कुर्बान जाएं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जुमले, यतीमों के लिए हुजूर का नवाजने का क्या अंदाज है। फरमाया अस्मा तू फिक्र न कर, अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा, कयामत के दिन भी इनका वारिस बनूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है कि वाज़रू ज़ाहिर अल इस्मी व बातिना, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातनी गुनाह भी छोड़ दो। साहिब तफसीर सावी इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि ज़ाहिरी गुनाह तो इंसान के ये है ना, जैसे माज़अल्लाह किसी ने कत्ल कर दिया, डाका डाल दिया, बददियानती कर ली, खयानत कर ली। और बातनी गुनाह ये है कि उसने हसद किया, तकब्बुर किया, बुग़्ज़ रखा, बदगुमानी की, बुरा सोचा, अपने दिल के अंदर उसने कीना परवरी की। ये सब वो बातनी गुनाह है जो इंसान के दिल को बिगाड़ देते हैं, उसके बातिन को मैला कुचैला गदला कर देते हैं। इंतहाई खूबसूरत, नफीस, पढ़े लिखे, साफ सुथरे, समझदार, अच्छे घराने के लोगों को ये बातिनी गुनाह इस तरह का बना देते हैं कि वो एक खुदगर्ज इंसान बन जाता है। उसका रवैया इंसानों के हक में इंतहाई बदअखलाकी का हो जाता है। ये जो बातनी गुनाह है, ये जो बातन के मैल कुचैल हैं, हजरत सैयदना
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ فرماتے ہیں اگر باطن خراب ہو جائے تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر باطن اجلا ہو، خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، خیر خواہی والا ہو، اللہ کے بندوں کی محبت والا ہو، اچھی سوچ والا ہو، اس کے اندر یہ ساری خوبصورتیاں موجود ہوں تو پھر انسان کا باطن بھی سنور جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ حسد کا سادہ معنی جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ جلنا ہے۔ تو مجھے بتائیے جو آدمی جل رہا ہوگا وہ سکون کیسے پائے گا؟ بغض کا معنی دل پر کسی کے لیے بوجھ رکھنا بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب اپنے دل میں کسی کے لیے بوجھ رکھا جائے گا، تکلیف محسوس کی جائے گی، تو کیا انسان قرار پائے گا؟ تکبر کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا جانا، کسی کو چھوٹا اور حقیر سمجھا۔ تو جب ہر وقت آپ اپنی بڑائی ہی کے چکر میں پڑے رہیں گے تو کیا دل کو قرار آئے گا؟ تو یہ وہ باطنی اور روحانی مسائل ہیں جو سامنے والے کا تو شاید کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن اپنے آپ کو وہ تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے۔ تو ان روحانی مسائل کی معرفت رکھنا، ان کا خیال رکھنا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو ہر چیز ہی بگاڑ دے گا، بگڑ گئی ساری چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ تو فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارے دل کے اوپر میل کچیل ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، حسد ہو، تکبر ہو، بدگمانی ہو، تو سارے جسم کو بگاڑ دے گا، تمہیں شدید تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ لیکن اگر دل صاف ہو، اگر دل میں عجز ہو، اگر دل میں محبت ہو، اگر دل میں خلوص ہو، دل میں للہیت ہو، اگر دل کے اندر کسی کے لیے درد ہو، خیر خواہی ہو، تو پھر یہ دل باقی اعمال کو بھی سنوار دے گا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل ایک تنے کی طرح ہے، درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کی مانند دل ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو پھر جو اوپر شاخیں لگیں گی تنے کے وہ بھی خوبصورت لگیں گی، پھول لگیں گے، پھل لگیں گے، توانائی ہوگی۔ لیکن اگر دل ہی بگڑ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدائی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولے ٹکڑا دل دا۔ اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ دل اگر صاف ہو، یہ جو باطنی ہمارے مسائل ہیں، یہ جو روحانی مسائل ہیں، جب تک ان کا ادراک نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسائل ہیں نا علم قلب کے، دل کے جو مسائل ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی فرض ہے ان کا سیکھنا بھی۔ کون سے مسائل؟ فرماتے ہیں جیسے تواضع سیکھنا، جیسے توکل سیکھنا، جیسے اخلاص سیکھنا، اس طرح باقی مسائل سیکھنا فرض ہے، یہ بھی سیکھنا فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں جس طرح بہت سے حرام چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، اسی طرح جو محرمات باطنیہ ہیں، یعنی تکبر ہے، ریا ہے، عجب ہے، حسد ہے، ان کی معلومات ہونا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور پھر آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں عظیم روحانی پیشوا سلسلہ قادریہ کے عظیم روحانی بزرگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح پنجگانہ نمازوں کی فرضیت جاننا ضروری ہے، اسی طرح حصول اخلاص کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عمل کی صحت، ہر عمل کا ٹھیک ہونا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اخلاص ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر اخلاص کی معلومات ہی نہ ہوں گی تو یہ وہ روحانی مسئلہ ہے، یہ وہ روحانی مسئلہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، اکارت ہو جائے گی کی ہوئی ہر ایک نیکی۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حلال و حرام کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ریاکاری کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے عابد ہیں، بڑی بڑی بہترین عبادت ہے، پر اپنے دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس عبادت کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ظاہری اعمال
ان کے فرائض سنن واجبات کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے خود بینی اور حسد کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حسد تو اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں کھا جاتی ہیں۔ یہ جو روحانی مسائل ہیں، یہ جو اندر پنپ رہے ہوتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں تخصیص نہیں کہ یہ تکبر، حسد، بغض، عداوت صرف جہلاء میں ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں تخصیص نہیں کہ یہ صرف غریبوں میں ہوتا ہے، یہ امیروں میں بھی ہوتا ہے، یہ صرف نادانوں میں نہیں ہوتا، سمجھدار لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ ان اعمال کا جاننا، ان کا حساب کرنا، یہ بڑا روحانی موسم ہے رمضان المبارک کا۔ اس مقدس موسم کے اندر جہاں ہم اپنے ظاہری اعمال پر توجہ دیں گے، جس طرح ہم اپنے نماز کو ٹھیک کریں گے، وضو کو ٹھیک کریں گے، جس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی طرح روزہ ایک باطنی عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ تو روزے کے باطنی عمل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے باقی اعمال پر بھی توجہ کریں کہ ہمارا دل کہیں حسد کا شکار تو نہیں، بغض کا شکار تو نہیں، عداوت کا شکار تو نہیں، بدگمانی کا شکار تو نہیں، عجب کا شکار تو نہیں۔ اگر دل کے اندر یہ ساری بیماریاں ہوں گی تو یاد رکھیے گا، سارے اعمال کے باوجود، ساری نیکیوں کے باوجود انسان نہ قرار پا سکے گا، نہ وہ نیکیاں اللہ کے حضور قبول ہوں گی، نہ اسے کوئی فائدہ ہوگا۔ اپنے ان روحانی مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے کوشش کی جائے، اپنے باطن سے ان قدورتوں کو، ان بیماریوں کو، ان چیزوں کو سب سے پہلے نکالا جائے۔ اگر دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل طہارت والا ہو جائے، دل عاجزی والا ہو جائے، دل درگزر والا ہو جائے، دل خلوص والا ہو جائے، للہیت والا ہو جائے، دل اللہ کی محبت والا ہو جائے، رسول اللہ کی غلامی والا ہو جائے، تو پھر دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق ساڈے دلے دے اندر اسی تمبو وانگوں تانے۔ اور پھر تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار۔ جب یہ ساری بیماریاں نکل گئیں، اب ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی۔ اللہ تعالی ہمیں ان روحانی مسائل سے نجات عطا کرے اور ان بیماریوں سے شفا عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب